السلام علیکم۔ کم و بیش 8 صدیاں قبل ہندوستان پر حکومت کرنے والے بادشاہ سلطان علاء الدین خلجی کو تاریخ ہندوستان میں ایک ظالم اور متکبر بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بننے والی فلموں اور ڈراموں میں سلطان علاء الدین کی تصویریں انتہائی بری کردار کی مالک عورتوں کی رسیا، ہم جنس پرست اور دھوکے باز کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ بھارت کے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں سلطان علاء الدین خلجی کا تذکرہ انتہائی برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تاہم دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ جسے ہندوستان کا بچہ بچہ نفرت کرتا ہے، اسی بادشاہ یعنی سلطان علاء الدین خلجی کی بیٹی کی پوجا بھارت میں ایک دیوی کے طور پر کی جاتی ہے۔ دوستو، بھارت میں سلطان علاء الدین خلجی کی بیٹی کو ہندوؤں کی سب سے بڑی دیوتا وشنو کی ایک بیوی تسلیم کرتے ہوئے اسی خاص مقام دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کی مقدس ترین یاترا جسے تروپتی یاترا کہا جاتا ہے، یہ یاترا جس میں وشنو کی 108 مندروں کا دورہ کیا جاتا ہے، دوستو ان میں سلطان علاء الدین خلجی کی بیٹی کا مندر بھی شامل ہے۔ یعنی ہندوؤں کا حج یا مقدس ترین زیارت سلطان علاء الدین خلجی کی بیٹی کی پوجا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، کیا وجہ ہے کہ ہندو جس بادشاہ سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، اسی کی بیٹی کی عبادت کو انہوں نے اپنے مذہب کا ایک لازمی جز قرار دیا ہے؟ یہ حیران کن معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ بھارت کی ریاست تامل ڈو میں شری رنگم نامی مقام پر ہندوؤں کی بھگوان وشنو کا ایک قدیم اور عالیشان مندر قائم ہے۔ یہاں بھگوان وشنو کی عبادت کی جاتی ہے۔ دوستو، اسی مندر میں کمرہ تلوکا نچیار نام کی دیوی سے منسوب ہے، جسے ہندو عقیدت مند آتے ہیں اور بھگوان وشنو کی اس بیوی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں کی علاقائی روایات کے مطابق یہ دیوی سلطان علاء الدین خلجی کی بیٹی ہے، جسے ہندوؤں کی بھگوان وشنو نے اپنی بیویوں میں شمار کر لیا تھا۔ دوستو، ہندوستان میں تحریر شدہ بہت سی کتابوں اور یہاں کے مقامی روایات کے مطابق سلطان علاء الدین خلجی کی بیٹی کی ایک ہندو دیوی بننے کے پیچھے بہت ہی دلچسپ کہانی پوشیدہ ہے، جو ہم من و عن آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سن 1311 عیسوی میں سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے غلام ملک کافور کی قیادت میں ایک لشکر شری رنگم نامی علاقے پر یلغار کے لیے روانہ کیا۔ ملک کافور نے اس مندر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہ یہاں موجود بھگوان کی مورتی سمیت تمام سونا چاندی اور جوہرات اپنے ساتھ دہلی لے آیا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے دربار میں جس وقت لوٹ کے اس تمام مال کا حساب و کتاب ہو رہا تھا، تب سلطان کی چہیتی بیٹی یہیں کھیل رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ یعنی سلطان علاء الدین خلجی سے سوامی رنگانا کی مورتی بطور کھلونا طلب کی۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو وہ مورتی دے دی تاکہ وہ اسے گڑیا کے طور پر کھیل سکے۔ شہزادی نے اس مورتی کو نہلایا دھلایا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے اپنے ساتھ ہی سلا لیا۔ صرف چند ہی دنوں میں شہزادی اس مورتی سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ وہ کبھی اسے اپنے سے جدا نہ کرتی اور ہر وقت اس کے ساتھ کھیل تماشاؤں میں مشغول رہتی تھی۔ دوسری جانب تامل ڈوڈ سے ایک وفد سلطان علاء الدین خلجی کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نے سلطان کے سامنے نہایت ہی اعلیٰ اور نایاب رقص کا مظاہرہ کیا۔ سلطان نے ان کی کارکردگی سے خوش ہو کر ان کی خواہش دریافت کی کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تب ان لوگوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ہماری بھگوان یعنی سوامی رنگانا کی مورتی ہمیں واپس کر دیجیے۔ سلطان یہ سن کر بہت بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اب سوامی رنگانا کی مورتی اس کی بیٹی کا محبوب کھلونا بن چکی تھی۔ تاہم اس نے یہ مورتی اس وقت حاصل کر لی جب شہزادی گہری نیند میں سو رہی تھی اور اسی تامل ڈو سے آئے ہوئے لوگوں کے حوالے کر دی، جنہوں نے اسے واپس شری رنگم لے جا کر مندر میں نصب کر دیا۔ دوسری صبح جب شہزادی بیدار ہوئی اور اس نے اپنی محبوب کھلونوں کو اپنے پاس نہ پایا، وہ سخت بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ سلطان علاء الدین کی یہ بیٹی ہر وقت اتنی بے چین اور بے قرار رہتی کہ اسی غم میں وہ بستر سے لگ گئی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنی بیٹی کی محبت سے مجبور ہو کر یہ مورتی واپس لانے کے لیے دوبارہ ایک دستہ شری رنگم روانہ کیا۔ شہزادی بھی دستے کے ساتھ روانہ تھی، لیکن سوامی رنگانا کی مورتی کو یہاں کے مقامی لوگوں نے کچھ اس طرح چھپایا کہ لاکھ کوششوں کے باوجود یہ سپاہی
स्वामी रंगाना की मूर्ति हासिल न कर सके। यहाँ तक कि मूर्ति की मोहब्बत में गिरफ्तार शहजादी ने इसी मंदिर की चौखट पर अपनी जान दे दी। हिंदुओं में राइज रिवायात के मुताबिक शहजादी की मौत के बाद हिंदुओं के भगवान रंगाना ने, जो कि विष्णु देवता का ही एक नाम है, यह मंदिर की महापुजारी के ख्वाब में जाहिर हुई और इन्होंने पुजारी को यह हुक्म दिया कि हमारी मंदिर के साथ शहजादी का मंदिर बना दिया जाए और इसकी इबादत हमारी एक बीवी के तौर पर की जाए। मकामी रवायात के मुताबिक तभी से यहाँ के लोगों ने शहजादी की पूजा भगवानों की एक बीवी के तौर पर की जाती है। वहीं शहजादी, जिसका बाप यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुस्तान में जुल्म और बुराई का एक निशान माना जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज तो मालूम होती है, ताहम तारीख की किसी भी मोतबर किताब में ऐसी किसी भी वाकया या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की किसी भी ऐसी बेटी का जिक्र नहीं मिलता जो किसी हिंदू देवता की मूर्ति की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस जहान फानी से रुखसत हुई। यानी ये भी हिंदू मत में राय दीगर देवी मालाओं कहानियों की मानद है। सिर्फ एक कहानी है जिसने इस मजहब में पूजे जाने वाले करोड़ों देवताओं में मजीद एक और देवी का इजाफा कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा का बायस बनी होगी। वाकई अगर ऐसा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे एक और नई और अनोखी मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।